لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آباء الحسين وبناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين اما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر بلندر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین و حق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئی اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہنا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بآواز سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ جتنے بھی ذاکرین خطبہ واعظین آئے اپنے اپنے حصے کی نوکری دہلیز سیدہ پہ سجدہ ریز ہو کے پیش کی۔ کسی بشر میں طاقت نہیں، کسی انسان میں جرت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ بیان کر سکے، کیونکہ اس بی بی کا فضائل پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب علی جناب سید ناصر جعفری صاحب، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، عزاداری ان کی نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے۔ اجازت ہے میں دو چار اپیلیں کروں۔ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ پڑھ سکے، کیونکہ انسان قرآن پڑھ سکتا ہے لکھ نہیں سکتا۔ توجہ سرکار کیجئے، اہل عرفان لوگوں سے توجہ کے طالب۔ اس بی بی کا تعارف پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، پھر کوئی پڑھے کہ زہرا کیا ہے۔ ہم جتنے بھی آتے ہیں تعارف کروانے کے لیے نہیں، دہلیز سے خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں تو پہلی خیرات سیدہ کی دہلیز سے مانگتے ہیں۔ جس بی بی کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائیں اسے بطول کہتے ہیں۔ جوان کوشش کرنا میرے ساتھ تھوڑا بولنا، میں پھر لفظ اڑا دیتا ہوں۔ استخارہ، بسم اللہ سرکار۔ یہ آج میں نے لفظ کہا جس کی تسبیح کے دانے، اگر آپ ارد گرد کے خیالات سے بے نیاز ہو کے توجہ کریں۔ استخارہ ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، بہتری ہے یا نہیں بہتری۔ استخارہ ہے تسبیح پہ، تسبیح منسوب ہے زہرا سے، جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو بغیر وحی کے رحمان سے ملائیں اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اب اٹھا ہے اب نیچے نہ آئے خیرات کے لیے، جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ میں نے دعویٰ ممبر پہ کیا، میں دلیل ممبر پہ دے کے جاؤں گا۔ میں نے لفظ کہا جو کعبہ سے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ قرآن ممبر پہ لاتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے خدا کے قرآن سے پوچھا میرے اللہ تو بتا تیرا گھر کتنا پاک ہے، خدا لم یزل نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھو کہ بطول کتنی پاک ہے۔ اب خدا کا لہجہ بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ اب آسا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں گا۔ کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری۔ بطول اتنی پاک جتنی خدا میں
بس ایک مقدمہ سنو، ایک قرارداد سنو اور اجازت۔ باغ لینے نہیں گئی تھی، اوقات دکھانے گئی تھی۔ 23 مارچ کو 11 مارچ کو انشاءاللہ 11 مارچ یہی سلسلہ عزاداری جناب محمد نبیل صاحب ان کے خانوادہ کے زیر اہتمام جناب سیدہ کے خصوصی کرم کے ساتھ انشاءاللہ بفضل زندگی اور صحت 11 مارچ 2018 یہی عزاداری اسی رونق کے ساتھ بہار رہے، مالک اس کو بعد نظروں کی نظر سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ ناظر جاب صاحب باغ لینے نہیں گئے، چہروں سے نقاب اتار لیں گے۔ بس حملہ سنو رسول کی بیٹی کا، اور اجازت حملہ سناؤں گا رسول کی بیٹی کا کہ کتنی بڑی چنگ لڑکی آئی ہے نبی کے لیے، خطبے کی تھار کے ساتھ گلے کاٹ کے آئی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب پردہ دار ہو کے لڑکے آئی ہے۔ یہ ممبر میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حکومت وقت کے اگر کوئی ادارے گفتگو کو نوٹ کر رہے ہوں یا کہیں سنا رہے ہوں یا خود سن رہے ہوں، میں انہیں گزارش کروں گا یہ ممبر نہ سیاست کا ممبر تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ یہ کل بھی حسین کا ممبر تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں سیاسی اداروں سے، حکومت سے کوئی وابستگی نہیں، اور نہ ہی میری قوم کا شیعہ اس غلط فہمی میں رہے، نہ اس خوش فہمی میں رہے کہ شاید حکومت بدلے گی، نئی حکومت آئے گی، شاید وہ حکومت عزادار ہوگی، ماتمدار ہوگی، حبدار ہوگی، وہ ہمیں مجلس کی اجازت دے گی، ہمیں جلوس کی اجازت دے گی، ہم کھل کے حسین حسین کریں گے۔ ایسی کسی حکومت کا انتظار نہ کرنا، مزہ اسی زندگی کا ہوتا ہے۔ حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو، حکومت یزیدیت کی ہو، راج حسینیت کا ہو، کبھی بھی کسی ایسی حکومت کا انتظار نہ کرنا کہ کوئی ایسی حکومت آئے گی اور تمہیں کھل کے مجلس سے کرنے دے گی، تمہیں کھل کے عزاداری کرنے دے گی۔ مزہ اسی زندگی کا ہے کہ وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنا سیکھو، وقت کے چاپر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سیکھو۔ یہ حکومتیں بدل جائیں گی، یہ ممبر نہیں بدلے گا، یہ حکومتیں بدل جائیں گی، حسین نہیں بدلے گا۔ حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے، حسین ہمیشہ رہے گا۔ وقت کے بڑے بڑے یزید فرعون حسین کو مٹانے کے لیے آئے لیکن ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جاؤ اپنے طریق کے اوراق میں جا کے دیکھو، جاؤ طریق کے چھڑوکوں میں چھانک چھانک کے دیکھو۔ آج تم مجلسوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، آج دہشت گردی کے ذریعے سے حسین مٹانا چاہتے ہو، آج خود کش حملہ آور مٹا کے حسین کو مٹانا چاہتے ہو۔ جاؤ تاریخ سے جا کے پوچھو کتنے بڑے بڑے ظالم چاور حکمران حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے لیکن آج ان کی قبروں کے نشان کا بھی کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہارون رشید کہاں گیا، وہ مامون رشید کہاں گیا، وہ مہدی عباسی کہاں گیا، وہ صفا کہاں گیا، وہ حجاج کہاں گیا، وہ اموی حکمران کہاں گئے، وہ خلیفہ کہاں گئے، وہ بادشاہ کہاں گئے جس حسین کا روزہ مٹانے آئے تھے۔ اس کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، اس کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ میری قوم کبھی بھی حملوں سے ختم نہیں ہونی، نہ دھماکوں سے مٹے گی، نہ دھمکیوں سے مٹے گی۔ میری قوم کے زندہ رہنے کی دلیل تھی، ہے اور رہے گی۔ وہ دلیل یہی ہے، تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ وہ قوم میں خبر حکومت وقت تک پہنچا دی کہ اس ملک میں اگر کوئی قوم کا مخلص اور وطن کا مخلص ہے تو وہ عزادار حسین۔ اس لیے کہ ملک کی ایجنسیوں کی یہ رپورٹ پہنچ گئی اور شائع نہ ہو سکی، انہوں نے پہنچا دی حکومت وقت تک کہ پوری رات میں حسین کے ماتمی حلقہ ماتم لے کے قیمتی مارکیٹوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا۔ بول سکتے ہیں وہ میری طرح حسینی کبھی دھرتی کا غدار۔ لہذا میں حکومت وقت سے چاہتا ہوں کہ
گئے، میں نے جو جس لفظ کے لیے جملہ کہا، یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں. اگر حکومت پاناما لیکس کے حملوں سے بچ گئیں تو انہیں میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کم از کم اس کیس نے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہو کے تھوڑی سی راہ، تھوڑی سی ہدایت کی آنکھ کو کھول دیا، بتا دیا کہ یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا تھا. تو پھر ایک بہت بڑی عدالت کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، جب عدل کی کرسی ہوگی، زہرا کا بیٹا ہوگا اور وہ زمانے سے پوچھے گا کہ فتح کا مالک کون تھا اور چھینا کس نے تھا. پانی کی حیثیت سے موجود وہ حملہ سننا اور اجازت دے دینا. دربار میں جو گئی تھی، مصائب نے فضائل سننا میری شہزادی، شہزادی حق لینے کے لیے قبلہ جات صاحب دربار میں پہنچے، پردے کا اہتمام ہوا، شہزادی کھڑی ہوئی، میری آقا زادی نے کھڑے ہو کے پہلا سوال کیا، پورا مقدمہ چھوڑا، صرف بی بی کا حملہ سننا. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا میں تم سے پوچھنے آئی ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میری فتح میں جاگیر تھی، وہ ایک کھجوروں کا باغ نہیں تھا، اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 لاکھ دینار سالانہ رسول کو آمدنی آتی تھی. خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی، نبی نے اپنے بعد حکم قرآن کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دی تھی. بی بی نے اپنے ہاتھ میں تحریر لی، بی بی دربار میں آگے، بی بی نے کہا میں پوچھنے آئی ہوں میری جاگیر سے میرے عمل کیوں اٹھائے گئے، حکومت نے وہاں پہ قبضہ کیوں کیا، میں اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی ہوں. اتنا کہنا تھا، یہ حاکم نے تخت پہ بیٹھ کے پہلا اعلان کیا جو آج بھی تاریخ میں ہے. حاکم نے کہا فاطمہ بنت محمد، ہم نے جو جاگیر فتح پہ قبضہ کیا اس کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث کی دلیل تھی، وہ حدیث میں دربار میں سنائے دیتا ہوں. وہ حدیث یہ تھی کہ میرے بابا رسول یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تیرے بابا نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بس اسی حدیث کو ہمارے سامنے رکھا گیا، اسی حدیث کا سہارا لے کے ہم نے جاگیر فتح میں قبضہ کر لیا کہ جب نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہم وارث بناتے نہیں ہیں تو پھر تو نبی کی بیٹی ہو کے جاگیر فتح کی وارث کیسے ہو سکتی ہے. جتنے بندے ہاتھ اٹھائیں گے یہ ہاتھ میری داد کے لیے نہیں ہوگا، مقدمہ زہرا پہ تائید کے لیے ہوگا. اور وقت کا امام اپنی دادی کا مقدمہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. یہ ہاتھ بطور شہادت کے، بطور شہادت کے قیامت والے دن میرا امام زمانہ وقت کا امام چہرے کی روشن کرے گا، ہاتھ بھی روشن کرے گا. جب ملے گا میں تم سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں تم نے جاگیر میں قبضہ کیوں کیا. انہوں نے قبضہ اس لیے کہا کہ نبی کہہ کے گئے تھے ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا. بی بی نے پہلا حملہ کیا. بی بی نے کہا تو نے کہا ہے کہ میرے بابا نے کہا ہم نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اسی دربار میں کھڑا ہو کے پہلے تو بتا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا؟ اگر تو نے یہ حدیث تو یہی رک، بتا مجھے کیا تجھے وارث بغیر خوف اور خطر کے مقدمہ اس لیے پڑھوں گا، میری دعا ہے علم عباس کے ساتھ، مولا مجھے مقدمہ زہرا پڑھتے ہوئے موت. میں تجھ سے پوچھنے کے لیے آئی، مجھے بتا کیا تجھے میرے بابا نے بنایا تھا؟ اگر میرے بابا نے بنایا تو تو نے ابھی حدیث پڑھی کہ نبی کہہ کے گئے تھے ہم وارث نہیں بناتے. پھر تو نے کیسے کہہ دیا کہ تو وارث؟ پہلی ضرب چلی، حکومت کے چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا، خلافت یوں لرزا ہوئی. دیکھیں گے نبی کی بیٹی، اگر آپ کے پاس کوئی تحریر ہے تو ثبوت پیش کیجیے. بی بی نے فوراً مرزا پور سے تحریر نکالی، تحریر نکال کے سامنے کی. جناب سلمان نے تحریر کو پیش کیا، یہ ہے یہودیوں کی لکھی تحریر، یہ نیچے نبی کے دستخط، نبی کی مہر، یہ نبی کی لکھی تحریر کہ میں نے یہ فتح اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا. جب بی بی نے تحریر پیش کی تو یہ مقدمہ سنیے کہ میری کون کرا سنا. تحریر کا آنا تھا، یہ حاکم نے تحریر کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد کہا بی بی ہم اس تحریر کو مانیں گے لیکن اس تحریر پہ کوئی گواہ چاہیے. یہ حاکم نے بڑی جلدی سے گواہ مانگ لیا، لیکن حاکم بحکم قرآن ایک بہت بڑی غلطی کر گیا، جس غلطی کو کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکتا. اس نے بی بی سے گواہ مانگ لیا، لیکن گواہ مانگتے ہوئے اس نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن میں معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. بحکم قرآن غلطی ہو گئی، بنص قرآن غلطی ہو گئی. قرآن کی ان سے
मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। मैं कुरान से दलील दे देता हूं। मरियम की कौम ने कहा, ये बच्चा कहां से आया? जब ईसा बोल उठा, फिर कौम ने गवाह नहीं मांगा। उसे पता है कि मासूम में गवाह नहीं मांगा था। दूसरा, हयातुल हैवान किताब है, जामिउल अज़हर मिस्र से छपी है, आकर दुमैरी ने लिखी है, अहले सुन्नत भाइयों की किताब है। उसमें लिखा है कि मदीने में एक शख्स, एक अराबी घोड़ा बेच रहा था। नबी उसके करीब से गुजरे तो नबी ने उससे पूछा, क्या बेचता है? उसने कहा, घोड़ा बेच रहा है। नबी ने कहा, कितने में बेचेगा? उसके उतने दिनार में नबी के साथ सौदा हुआ। नबी ने कहा, वो दिनार में लेने जाता हूं अपने गुजरे से, तब तक ये घोड़ा तेरे पास मेरी अमानत, मैं दिनार लेके आऊं। नबी दिनार लेने के लिए गए, या चंद शख्स अहले सुन्नत ने अपनी किताब में वहां से गुजरे। उन्होंने उस अराबी से पूछा, क्या बेचने आया है? उसने कहा, घोड़ा। उसने कहा, किससे हाथ बिका? उसने कहा, तुम्हारे रसूल ने खरीद लिया। कितनी कीमत में? उसने कहा, इस कीमत में खरीदा। वो दिनार लेने के लिए गए। उन्होंने फौरन कहा, अगर इससे ज्यादा दिनार हम दें। अब वो तो नबी का कलमा नहीं पड़ता था, उसे पैसे चाहिए थे, कीमत चाहिए। उसने कहा, घोड़ा तुम दे। घोड़ा दिया। वो दिनार गिन रहा था, ये रसूल ने कहा, अस्वद मेरी अमानत कहां है? जब सब उसने कहा, कौन सी अमानत? नबी ने कहा, वो घोड़ा जो मैंने खरीदा था। उसने कहा, आपके पास कोई गवाह है? बात ध्यान में रखिएगा, मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। उसने कहा, आपके पास कोई गवाह है? नबी खामोश थे। या मस्जिद से मुअज्जिन रिसालत निकली। जनाब बिलाल ने आकर देखेगा, जिंदगी कुर्बान या रसूलल्लाह, आप यहां क्यों खड़े? फरमाया, बिलाल मैंने इससे घोड़ा खरीदा, मैं दिनार लेने गया, इसने किसी और के हाथ बेच दिया, अब मुझसे गवाह मांगा। जनाब बिलाल एक लम्हा सोचे बगैर, अस्वद मैं गवाही देता हूं, ये घोड़ा नबी ने खरीदा। इतना जुमला कहना था, मुझे नहीं पता कितने शिया बैठे, कितने सुन्नी बैठे हैं। अस्वद ने देख के कहा, या रसूलल्लाह, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन तेरी अदालत के किस्से बड़े सुने, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा आदल है, तू फैसले हक में करता है। मुझे बता दो सही, जब तेरा मेरा सौदा हुआ, क्या ये तेरा हबशी गुलाम खड़ा था? अगर ये नहीं खड़ा था तो इसने गवाही कैसे दे दी? नबी ने बिलाल का चेहरा पढ़ने के बाद कहा, बिलाल जब तू था नहीं, तूने गवाही कैसे दी? बिलाल ने दोनों हाथ नबी के कंधों पर रख के कहा, आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी। आपके कहने पे अल्लाह मान लिया, तो ये भी तो आप कह रहे हैं। कोई गवाह नहीं, मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। हाकिम से दूसरी बड़ी गलती हो गई, हाकिम ने गवाह मांग ली। बीबी ने गवाही पेश कर दी। बीबी ने कहा, मेरा पहला गवाह मेरा शौहर। बड़ी जल्दी 5 या 6 मिनट में मुकदमा खत्म कर। मेरा पहला गवाह मेरा शौहर अली, मेरा दूसरा गवाह मेरा बड़ा बेटा हसन, मेरा तीसरा गवाह मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटा हुसैन, मेरी चौथी गवाह मेरी कनीज उम्मे ऐमन है। थोड़ी देर दरबार में मशवरा हुआ। मशवरे के बाद बीबी के मुकदमे को यह कह के खारिज कर दिया गया कि बीबी आपका निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। बीबी का निसाब शहादत कैसे नहीं मुकम्मल? उन्होंने कहा, आपने गवाही पेश की अपने शौहर की, अली बहैसियत शौहर इस जगीर में हिस्सेदार है, मालक की गवाही नहीं होती, बेटे भी हिस्सेदार हैं, उनकी भी गवाही नहीं। चौथी गवाह हम आपकी मान लेते थे, उम्मे ऐमन, लेकिन आपके बाबा का हुक्म है कि अगर मर्द एक हो तो औरतें 2 होनी चाहिए। लिहाजा औरत एक है, निसाब शहादत मुकम्मल नहीं, गवाही मुकम्मल नहीं, लिहाजा मुकदमा हम आपको बाग वापस कर देते, जगीर दे देते। लेकिन अगर आपकी शहादतें पूरी होती, आपका निसाब शहादत मुकम्मल नहीं, मुकदमा खारिज। क्या कहने नबी की बेटी तेरी इज्जत के, बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाहियां नहीं बदली। बात सुनिएगा, मैं नतीजा देने लगा। बीबी ने गवाहियां नहीं बदली, जबकि बीबी के पास गवाह थे। बीबी जनाब सलमान को खड़ा कर देते, हजरत अबू ज़र को खड़ा कर देते। बीबी के पास और गवाह थे, बीबी ने गवाहियां वापस ले ली, गवाह नहीं बदले। गवाह बीबी ने क्यों नहीं बदले? क्योंकि हुक्म कुरान है, अगर कोई किसी मोमिन को झूठा है वो बनता है फासिक। मेहनत के बाद मैंने नतीजा देना, अगर कोई किसी मोमिन को झूठा कहे वो बनता है फासिक। और अगर माशअल्लाह कोई कुरान को झूठा कह दे तो वो फासिक नहीं बनता, वो काफिर बनता है। और काफिर को दोबारा कलमा पढ़ना होता है, काफिर को दोबारा तजदीद बैयत करनी होती है। बीबी ने कहा, मैं अपने गवाह वापस ले लेती हूँ, तूने अली को नहीं झुठलाया। नबी की हदीस है, अल कुरान व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। बीबी ने कहा, तूने अली को नहीं झुठलाया, तूने कुरान को झुठलाया है। मैं फासिक नहीं करने आई, मैं काफिर करने आई।
نہ جاؤ. یہ کہنے کے بعد بیوی نے بڑے دربار میں کھڑے ہو بیوی نے کہا چل تو نے مقدمہ خارج کر دیا, میں نے مقدمہ واپس لے لیا. بشار نقوی صاحب آپ وکیل ہیں. بیوی نے کہا میں دوسرا مقدمہ یہیں پہ کھڑی ہو کے دائر کرتی ہوں. میں بیٹی بن کے باپ کی میراث لینے آئی. یہ نہ سمجھ کے رسول کی بیٹی, ایک بیٹی باپ کی میراث لینے آئی. بتا مجھے کیا کہتا ہے اسلام, بیٹی کے لیے میراث کا حکم کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا حاکم یوں کانپ رہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رسول کی بیٹی آئے گی نہیں, بی بی تو حملے پہ حملے کر رہی ہے. دربار سفیروں سے سجا ہوا تھا. حاکم نے دیکھ کے کہا فاطمہ بنت محمد ہم آپ کو جگیر فتح دے دیتے, لیکن ہمارے پاس ایک حدیث ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث پڑھ کے سنائی ہے, آپ کے بابا کی حدیث ہے, ہم گروہ انبیاء وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اب توجہ میری طرف کرنا, اسی جملے میں فضائل ختم کر رہا ہوں. جب ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں, اسے کہا میرے پاس حدیث ہے. بیوی نے کہا تیرے پاس حدیث ہے, اگر تو کہے تو میں قرآن کی آیت پڑھوں. تیرے پاس حدیث ہے, اگر تو کہے تو میں قرآن کی آیت پڑھوں. اسے کہا پڑھے قرآن کی. بیوی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورث سلیمان داؤد, ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. قرآن کہتا ہے کہ نبی وارث بن سکتے, تو کہتا نہیں بن سکتے. اسے کہا میرے پاس حدیث ہے. بیوی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والرجال نصیب مما ترک الوالدین والقربون, جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے. اسے کہا بیوی میرے پاس حدیث ہے. بیوی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنساء نصیب مما ترک الوالدین والقربون, جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے. اسے کہا بیوی میرے پاس حدیث ہے. بیوی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں. وَيَرْثُونَ آلَ یعقوب, ہم نے آل یعقوب کو نبی کے وارث بنایا تھا. اسے کہا بیوی میرے پاس حدیث ہے. بیوی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں. پورے ملک کا چنا ہوا مجمع حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا, بیوی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی. 40 آیتیں جب رسول کی بیٹی نے دربار میں پڑھی, حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آیا. اس نے کہا بیوی میں حدیث پڑھتا ہوں, جواب آیت میں نہیں, جواب حدیث میں آنا چاہیے. بیوی نے کہا چپ ہو جا, بس میں اتنا سننا چاہتی تھی, تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو. تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے, تو نے کہا تھا قرآن. تجھے میرے بات تو نے کہا تھا, تو نے کہا تھا, تو نے کہا تھا, تو نے کہا تھا. اللہم صلی علی میرا 12واں مولا, میرا زہرا کا لال مولا, ترس گئے ہیں کہ ہم کھل کے بی بی کا مقدمہ پڑھیں. مولا ہماری حسرت ہے تیری شاہی ہو, تیرا راج ہو, 40 بند دروازے کھلیں, محمد کی بیٹیاں اپنے حجروں میں بیٹھیں, تخت پہ تیرے بیٹوں کی شاہی ہو. ہم زمانے کو کھل کے بتائیں کہ محمد کی بیٹی کا قاتل کون تھا. میں آپ تمام عزاداروں کی طرف سے, یقیناً پورے سال کی محنت ہوتی ہے میرے بھائی محمد علی میر کی. سفر زیارات میں ہم ساتھ تھے, جس طرح ایک ایک ظریف میں دستک دے دے کے اس نے ایک ایک معصوم کو دعوت دی ہے. یقین ہے کہ ہر وقت کا بادشاہ اس مجلس میں ہے. میں جتنے معصومین کے انوار اس مجلس میں معافی مانگوں گا اتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اتنے بزرگوں بھائیوں کی طرف سے. اے میرے وقت کے بادشاہ ہمیں معاف کر دینا, ہم بڑے مجبور ہیں, ہم تیری دادی کا قتل نہیں کر سکتے, ہم زمانے کو بتا ہی نہیں سکتے کہ پہلو زخمی کیسے ہوا تھا. مولا تیری شاہی ہوگی, تو دنیا کو بتائے گا کہ سر کے بال سفید کیوں ہو گئے تھے, کمر جھک کیوں گئی تھی. بس جو حرف آخر میں پڑھے گا وہ شہادت زہرا پڑھے گا. ماں دربار میں, بیٹی بازار میں. ماں چند گھنٹے, بیٹی کئی گھنٹے. دربار میں کھڑی تھی علی کی بیٹی, یا تخت کی اونچائی پہ بیٹھا تھا ملاؤن
खुदा जितने अदद खलक हुए उतनी दफा इसमें लानत। इसने तख्त की ऊंचाई पे बैठ के शिब्र लाइन से कहा, इन बीबियों में से ज़ैनब कौन? मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। आंसू इख्तियार में नहीं, हाय इख्तियार में है। इन बीबियों में से ज़ैनब कौन? उस मलाउन ने कहा, वो जो सबसे आखिर में ज़ईफ खड़ी, जिसके सर के बाल सफेद, इसकी कमर के पीछे छुपी हुई है, वो अली की बेटी है, जिसने भरे बाजारों में खुतबे दिए तेरी हुकूमत के खिलाफ, जो हला के आ गई है तेरी पूरी सल्तनत को, जिसमें तेरी फौज को तुझ पे लानत करने में मजबूर कर दिया है। इस ज़ईफा के पीछे खड़ी है। इसने हिम्मत से कहा, ज़ईफा से क्या पर्दा छोड़, मैंने अली की बेटी से कोई बात करनी है। इस जुमले से पहले मेरा मौला मुझे मौत दे देता। ये मलाउन चलता चलता जनाब फिजा के करीब आया। इसने कहा, ज़ईफा पर्दा छोड़, हमारे हुक्म में अली की बेटी से बात करनी है। फिजा ने यूं उसका चेहरा देख के कहा, कमीने, आज के दिन के लिए तो मैंने जिंदगी मांगी थी, आज के दिन के लिए तो मैंने रसूल से कहा था, मौला इतनी जिंदगी दे देना मैं तेरी बेटी का पर्दा बन सकूं। इतना कहना था, सैयद बैठे, मुझे माफ कर देना, इस कमीने के हाथ में कोई जुल्म का सामान था। इसने फिजा के सर पे अजर रिसालत दिया। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। फिजा के बालों का सुर्ख होना था। बीबी ज़ैनब ने फिजा की कमर पे माथा मारा, रो के कहती, अम्मा पर्दा छोड़, जख्मी ना हो। फिजा रो के कहती, अम्मा ना कह, या पर्दा छोड़ने को ना कह, बता जो फातिमा होती तो क्या तेरा पर्दा छोड़। एक मिनट और, बता अली की बेटी, आज मां होती तो क्या पर्दा छोड़ देती? बीबी मेरी कमर ना छोड़ना, अली की बेटी, मेरी जब तक जिंदगी है मैं खड़ी रहूंगी। बीबी मैंने रसूल से जिंदगी मांगी थी, अली की बेटी मैं मर जाऊंगी, मेरे होते हुए कोई कमीना तेरे चेहरे को देखे। बीबी तो मेरा पर्दा न छोड़ना। फिजा की मजबूरी थी। फिजा ने एक नजर तलवार में मारी, रोक के इस तलवार में कोई हबशी नहीं है, 70 हबशियों की तलवारें निराम से निकली। देखा का क्यों बुलाया है? बीबी देख अभी कौन है तुम्हारा बादशाह? कहने लगा मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। बीबी ने कहा इस तलवार में वो मैमूना है तो क्या उसे पहचान जाओगे? पूरा हबशी कहता तू कहता ना होती मैं तेरा सर सजदा कर देता। दरबार में लोग शराब पी रहे हैं और तू हमारी शहजादी का नाम ले रही है। इतना कहना था, फिजा ने अपने चेहरे से बाल हटाए, हटा कर पहचान वो मैमूना मैं हूँ। इतना कहना था, पूरा हबशी 7 कदम आगे बढ़ा, पर कहता अगर तू मैमूना है मैं फिर भी नहीं बख्शूंगा। ना मदीने वाले सैयदों की कलीजी छोड़ती, ना कैद होकर शराबियों के दरबार में आती। फिजा की आवाज आई, अकेली नहीं आई, मेरी कमर के पीछे अली की बेटियां खड़ी है। ये जुमला पढ़ के मैं पर छोड़ूंगा। पूरा हबशी यजीद के तख्त के सामने गया, इसका नीचे उतरा